السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ حضرات گرامی، آج فرزندان توحید کا یہ عظیم الشان اجلاس عام جو 18 فروری بروز اتوار اس مشہور گراؤنڈ عیدگاہ جو قدوس صاحب کے نام پر مشہور ہے منعقد ہوا ہے، جس میں اسلامک انفارمیشن سینٹر اور دارالایمن ان دونوں کے تعاون سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، مجھ سے پہلے 4 مقررین نے بہت بہتر انداز میں اور بہت اچھے عناوین پر خطاب فرمایا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، میں 5واں مقرر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور 5 باتیں کہہ کر میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے اس اجلاس سے میں تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ توحید کو اپنائیں اور شرک سے بچیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید اور شرک کی معلومات حاصل کریں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان جو لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے اوپر فتوے تو لگاتے ہیں، لیکن ہم نے توحید کا درس ان کو نہیں دیا، ہم نے شرک کے بارے میں ان کو نہیں بتایا۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی سچائی اگر ہے تو توحید ہے، اور سب سے بڑا جرم اگر ہے تو شرک ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم شرک کے بارے میں معلومات حاصل کریں کہ شرک کیا ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ یہ تصور کر رہا ہے کہ وہ توحید کا کام کر رہا ہے۔ آج کے اس اجلاس سے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ شرک اور توحید کے بارے میں لوگوں کو آپ تعلیم دیں اور لوگوں کو متنبہ کریں۔ دوسری بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سنت کی پیروی کریں اور بدعات سے اجتناب کریں۔ آج بہت سارے لوگ سنت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن سنت ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں، جن کو معلوم نہیں ہے کہ وہ سنت کی ڈگر سے ہٹ گئے ہیں، جبکہ تمام اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق کیا گیا ہو۔ تو آج کے اجلاس سے میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سنت اور بدعات کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور علمی مجلسیں منعقد کریں جیسا کہ آج کا یہ پروگرام ہوا۔ الحمدللہ تمام مساجد میں صبح و شام قرآن اور حدیث کے دروس ہوتے ہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ان مجلسوں سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے، اور قرآن و حدیث کی صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ گمراہی کے شکار ہیں۔ تو میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ علم حاصل کریں، علمی مجلسوں میں بیٹھیں، علماء سے گہرا ربط رکھیں، اس لیے کہ جو شخص علماء کی رہنمائی میں زندگی گزارتا ہے، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر پاتا ہے، اور جو لوگ علماء سے کٹ جاتے ہیں وہ شخص شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہماری تیسری اپیل آپ سے یہ ہے کہ علم حاصل کریں، علمی مجلسوں میں شرکت فرمائیں۔ چوتھی بات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بہت سارے لوگ بھلائی کا حکم تو دیتے ہیں لیکن برائی سے روکتے نہیں ہیں۔ ہمارا اپنا کوئی بھائی ہے،
ہمارا اپنا کوئی پڑوسی ہے، ہمارا اپنا کوئی رشتہ دار ہے، وہ غلط کر رہا ہے، وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اگر اس سے ہم بات کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، ہماری رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، ہماری دوستی ٹوٹ جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جہاں نیکی کا حکم دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں۔ اگر ہم برائی سے نہیں روکیں گے تو لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے اور برائی اور بڑھتی جائے گی۔ برائی سے روکنے کے لیے اور حق بات کہنے کے لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو اور بہت سارے جذباتی مقررین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جوش اور جذبے میں بہت باتیں کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں حق بات ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ حق بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، اور کڑوی بات کو اگر کڑوے انداز میں پیش کیا جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ زمانے نے دیکھا ہے، آپ نے محسوس کیا ہے، جو لوگ غلط باتیں بہتر طریقے سے پیش کرتے ہیں آج لوگ ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آج کے اجلاس سے میں تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حق بات بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی باتوں کو لوگ قبول کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کے دربار میں بھیجا، فرعون کے دربار میں بھیجا، جو وقت کا سب سے بڑا ظالم انسان تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون کو دونوں کو نصیحت کی کہ وہاں جا کر کے نرم گفتگو کریں۔ نرمی یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے وہاں رفقت کو، نرمی کو میں نے اپنایا ہے۔ میرے بھائیوں، تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیشہ بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، لیکن انداز ہمارا اچھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے محسوس کیا ہے باتیں اتنی کڑوی نہیں ہوتی ہیں انداز جتنا کڑوا ہوتا ہے۔ آج ہمارے لوگ کڑوے انداز کی وجہ سے اپنے سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ پانچویں اور آخری بات، اتحاد امت یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پچھلی تقریروں میں یہ جھلکیاں آ گئی ہیں۔ اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم امہ جن مسائل سے دوچار ہے، جہاں بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اختلاف ہوا، ہم لوگوں کے اندر انتشار ہوا، ہم لوگ فرقے میں بٹے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تمام لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں تاکہ کسی طرح کے کوئی شک نہ رہ جائے، اتحاد کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کے اندر اتحاد ہو سکتا ہے۔ آج کے اس اجلاس کی یہ پانچویں بات کہہ کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو کامیاب بنائے، اور علماء کرام سے جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک بنائے، نیکیوں کو پھیلانے والا بنائے، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے اور برائی کو روکنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔